انفاق واجبہ کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، یعنی کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ضرور خرچ کرنی ہیں اور کس حد تک کرنی سر؟ انفاق واجبہ، اس کو ہم صدقات واجبہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، صدقات واجبہ کے اندر جو سب سے پہلا ہے وہ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ بالکل ٹھیک۔ اور زکوٰۃ کی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہی جو ہماری دیرینہ بیماری دل کی چلی آ رہی ہے کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، بالکل ٹھیک، اموال زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ بالکل صحیح، چونکہ میرا تعلق اسلامی مالیاتی امور سے ہے، صحیح، تو لوگ عموماً یہاں تک بھی سوال پوچھتے ہیں پیسہ والے بھی، تم ٹیکس پے کر رہے ہو کہ جب ہم اگر ٹیکس دے دیتے ہیں تو کیا ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی؟ صحیح، یعنی وہ اپنے اوپر زکوٰۃ کو ایک چٹی سمجھتے ہیں، صحیح، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ تو تمہارے مال کا میل کچیل ہے، گویا کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارا مال پاکیزہ اور طیب ہو جائے، تو تم اپنے اوپر سے بہت ساری مصائب کو نکال دیتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دوسرے صدقات واجبہ میں آ جاتا ہے جو صدقات فطر جس کو ہم کہتے ہیں، عید الفطر سے پہلے ایک وہ صدقات واجبہ ہیں۔ دوسرے صدقات واجبہ جس طرح قربانی ہے، یہ بھی صدقات واجبہ میں آتی ہے، اور اسی طرح وہ چیزیں جو انسان نظر مانتا ہے، اس نظر ماننے کے اوپر بھی جو اس نے اللہ نے اگر اس کا وعدہ پورا کر دیا تو بندے پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے، تو یہ بھی صدقات واجبہ کے اندر آتا ہے۔ اسلام جس کی طرف جو ترغیب دیتا ہے، یہ تو وہ امور ہیں جو انسان نے کرنے، جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف ترغیب دیتا ہے وہ ہے صدقات نافلہ، اور اس کے اندر یہاں تک بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ جیے، اور اس کے لیے وہ اپنے علاجوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ موت کو بھی ٹالتا ہے۔ بالکل ایسے میں اس پر بہت خوبصورت ایک حدیث پاک ہے جی جی کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت جبریل نے ذرا اس کو عجیب اندازوں سے دیکھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا جبریل تم نے اس کو اس طرح کیوں دیکھا؟ یا رسول اللہ کل اس کی موت واقع ہو جائے گی، اگر آپ نے اس کی کوئی آخری خواہش ہو تو پوری کر دیں۔ اس صحابی سے جب پوچھا تو اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ یا رسول اللہ ایک میری شادی ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ میں حلوہ کھاؤں، یہ ان کی خواہش تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی نکاح کرا دیا اور ان کو ایک حلوہ دے دیا۔ شب زفاف تھی، اپنی بیگم کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھلا دے۔ تو وہ صحابی جن کی زندگی کی خواہش تھی حلوہ، وہ ابھی انہوں نے کھایا ہی نہیں تھا، وہ اٹھے اور اللہ کے نام پر جا کر اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب صحابہ کے ساتھ حضور یہ اعلان کر چکے تھے کہ بھئی اس کی موت کی خبر آئے گی، لیکن وہ صحابی صبح کی نماز میں حضور کی خدمت میں حاضر، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رکو، انتظار کرو۔ حضرت جبریل امین آ گئے اور آ کر پوچھا کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہ کس کے گھر کی تلاشی لیں۔ جب گھر کی جا کر تلاشی لی تو اس کے بستر کے نیچے بہت بڑا اژدہا تھا اور اس سانپ کے منہ میں حلوہ بھرا ہوا تھا۔ یہ معجزہ تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا گیا۔ تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو کہ اس نے جو رات کو عمل کیا تھا وہ صدقہ تھا، یہ سانپ اس کی موت بن کے آیا تھا، تو وہ صدقہ اس کی موت کو بھی ٹال گیا۔ تو یہ ایک ترغیب دی ہے اسلام نے کہ صدقہ موت کو ٹالتا ہے، کہ تم اگر کوئی بھی معاملہ کرنے لگے ہو صدقہ دے دو، تم سفر پہ نکلنے لگے ہو صدقہ دے دو۔ صدقہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ بھئی صدقہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک، کہ تم اس کی بہت ساری محرومیوں کو دور کر دو۔ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاص کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ مخلص ہو جائے گا۔ ایک حضرت سہل بن عبداللہ تستری وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتا ہوں میں مال اٹھا کے رکھ دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اٹھا لو۔ کسی نے پوچھا کہ حضور ہاتھ میں کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ ہاتھ میں دوں گا نا تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گا اور اس سے بہتر ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے کی مدد بھی کروں اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر سے آ کر اس سے بہتر ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میں یہ معاملہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔